بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا واضح طور پر ایک بہت مختلف نقشہ پیش کر رہی ہے اب سے کچھ مہینوں یا سال پہلے جو معاملہ تھا اس سے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب آج انٹرنیشنل نیوز میں یہ خبر سر فہرست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بحری بیڑا, ابراہم لنکن اس کا نام ہے, سابق امریکی صدر کے نام پر ہے, بہت بڑا بحری بیڑا, اس کے اندر کیا کیا ہے اور وہ کر کیا کیا سکتا ہے. یعنی ایک ایسا بحری جہاز کے جس کے اوپر جنگی جہاز لینڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں گے, ان سے کہیں گے آسان الفاظ میں بتائیں اور سمجھائیں بھی. وہ امریکہ کے مطابق گامزن ہے, ایران کے قریب ہے. ایران نے کہا ہماری حدود میں ہم اس کو ہٹ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بحری بیڑا تو ہم نے بھیج دیا ہے, ہمیں امید ہے کہ ایران اب اس سے, یعنی الفاظ میرے ہیں لیکن خلاصہ ان کی بات کہیے کہ اس سے سبق سیکھے گا اور ایک معاہدے کی طرف آئے گا, اور نہیں ہوا تو پھر حملہ ہوگا, اور حملہ اب کی دفعہ بہت شدید حملہ ہوگا. ایران نے آبنائے ہرمز جو ایک بہت اہم ترین ایک تجارتی گزرگاہ ہے سمندری اور ایران کے زیر اثر ہے, وہاں ایران نے باقاعدہ مشقوں کا وہاں پر سلسلہ شروع ہونے لگا ہے. اسی اثنا میں سعودی عرب اور یو اے نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہماری سرزمین یا ہماری کوئی بھی فیسیلیٹیشن نہیں ہوگی اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو, اور یہ نہ ہو. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ممالک میں جو امریکی اسپاٹس ہیں وہاں پہ ایران اٹیک کرے. اگر امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو اس کے جواب میں ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم امریکی مفادات دنیا بھر میں جہاں پر ہیں اس کو نشانہ بنائیں گے, جو کہ ٹھیک ٹھاک ہیں, 700 کے آس پاس ہیں دنیا بھر میں. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بحری بیڑا وہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو وینزویلا میں ہم کر سکتے تھے. تو وینزویلا ہو گیا ہے, غزہ کا چیپٹر کھلا ہوا ہے, ایران کا معاملہ یہ ہے, عراق بھی اب آ گیا ہے اس نظر میں کہ جہاں پر حکومت سازی کا مرحلہ ہے آگے. تو وہ نوری المالکی جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں نے سنا ہے کہ عراق ایک بہت بڑی غلطی کرنے والا ہے. کیا وہ نوری المالکی کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے والا ہے؟ تو لاسٹ ٹائم جب یہ آدمی پاور میں تھا نا تو بڑا مسئلہ ہوا تھا اس ملک میں, بڑی یعنی یہ عراق کا کوئی سیاستدان نہیں کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آدمی کیوں بن رہا ہے وزیر اعظم, اس سے تو بڑی غربت ہو گئی تھی اس آدمی کے وزیر اعظم بننے پہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی وہ عوام یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو نہیں بننا چاہیے, چونکہ اس آدمی کی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہم نہیں مدد کریں گے عراق کی. اور پھر آگے کہہ رہا ہے میک عراق گریٹ اگین. تو وہ بات جو میک امریکہ گریٹ اگین سے شروع ہوئی تھی اور وہ خواہش پھر غزہ اور پھر وینزویلا اور پھر ایران, تو اب عراق بھی. یہ سارے کا سارا منظرنامہ ہے کیا, اس پر ہم نے ماہرین کو زحمت دی ہے. امریکہ اور پاکستان کے تناظر میں فارمر فارن سیکرٹری جو کہ ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے امریکہ میں, اعزاز چودھری صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب میزائل ایکسپرٹ اور دفاعی ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے پوچھیں گے ایران کی میزائل صلاحیتوں کے بارے میں. یہ جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن جس کا نام ہے, جو کہ اس وقت خبروں میں, یہ کیا کچھ کیسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ خالد صاحب سے پوچھیں گے. اور ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہے, ابھی ڈیوس سے بھی آئی ہیں, سو ایک پورا ان کے پاس ایک پکچر ہے کہ دنیا کیا سوچ رکھ رہی ہے, اور ان تینوں سے ذرا ہم منظرنامہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں. ہما صاحبہ پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے, آپ کے خیال میں ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بحری بیڑا پہنچا چاہتا ہے, اب کی دفعہ حملہ پہلے سے شدید ہوگا, جو وینزویلا میں کر گزرے ہیں وہ سارا کچھ یہ بحری بیڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اب کہ حملہ پہلے سے شدید تر ہوگا, یہ آپ کے خیال میں ایک نفسیاتی حربے ہیں یا نہیں, یہ ایران پر حملہ ناگزیر ہو گیا آپ کے خیال میں امریکہ کی نظر میں؟ میں آپ سے دو باتیں کہوں گی. ایک بات تو بالکل یقینی ہے کہ ہارٹ پوسچرنگ ہے, صحیح, اور ایک وربل آپ نے جنگ دیکھی نا, الفاظوں کی جنگ تھی. تو ایک سخت سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صاحب کی طرف سے آتا ہے, اور پھر آپ ایران سے بھی یہ سنتے ہیں کہ امریکہ باتیں بہت کرتا ہے, اور ہم بیٹل فیلڈ پہ دیکھیں گے. اور کچھ نئی ریالٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس دینے سے منع کیا ہے, یو اے ای نے بھی اپنی ایئر سپیس دینے سے وہ انکاری ہوا ہے, اور سی لینز پر قدر ایڈوانٹیج حاصل ہے ایران کو, کیونکہ وہ اسٹریٹ کو بند کر سکتا ہے. اگر وہ اسٹریٹ کو بند کرتا ہے تو گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ چوک ہوتا ہے. آلٹرنیٹیوز ہیں لیکن مشکل آلٹرنیٹیوز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو یہ سوچنا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ایران اتنی کمزور پوزیشن میں نہیں ہے, ایران وینزویلا نہیں ہے, ایران ریٹیلیٹ بھی کر سکتا ہے, ایران ہٹ بیک بھی کر سکتا ہے. اور اس قسم کی انٹرونشن اب تک اگر ہم دیکھیں یو ایس کی طرف سے, تو اس نے ایران کے اندر جو نیشنلسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کو مضبوط ہی کیا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایران میں بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے, فارسی میں بھی اور انگریزی میں بھی, کہ وہ امریکہ کے ساتھ کیا کر سکتے. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات جس سے مجھے تھوڑا سا خوف ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے
اور امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اگر میں نے مڈ ٹرمز الیکشنز ہار گئے یا میں اس میں کمزور رہا یا ریپبلکنز کمزور رہے. تو کوئی بھی پریزیڈنٹ، امریکنز پریزیڈنٹ خاص کر اگر وار پریزیڈنٹ بن جائے تو وہ امیجیٹلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے اپنے ملک کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لمیٹڈ اسٹرائک ٹرمپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈومیسٹک پالیٹکس میں مضبوط کرنے کے لیے. اوور آل آؤٹ کانفلکٹ تہران سے، اور ایران لمیٹڈ سے، اسٹرائک سے آپ کی مراد یہ ہے کہ سرٹن انڈیویجولز اور سرٹن کوٹ اینڈ کوٹ ایسٹس یا اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے نا جی، کوٹ فار ایگزامپل ٹرمپ نے اپنے آپ کو ایک مشکل پوزیشن میں لائے. انہوں نے کل 4 کنڈیشنز دی تھی. یہ کنڈیشنز اگر ایران مان لے تو ہم حملہ نہیں کریں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود بند گلی میں لے گئے. اب اگر اس ہارڈ پوسچرنگ سے ایران وہ باتیں نہیں مانتا اور پھر ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن سر پہ کھڑے. لیکن آپ کے خیال میں آل آؤٹ ایک باقاعدہ یہ والا ماحول نہیں ہوگا؟ میں آل آؤٹ کانفلکٹ نہیں دیکھتی کیونکہ وہ سوسائڈل ہوگا. ہاں صحیح ہے. خطے کے لیے بھی اور شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. اعزاز صاحب، آپ کا بھی یہ خیال ہے کیا سر کہ ہما صاحبہ سمجھتی ہیں یہ ہارڈ پوسٹنگ تو فور شور ہے لیکن یہ بہت ہوا تو اب ڈومیسٹک پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے لمیٹڈ اسٹرائکس ہو سکتی ہیں، آل آؤٹ نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ جی میں سن رہا تھا ان کی بات، مکمل اتفاق کرتا ہوں ان کے سارے انالیسس سے. اوکے. اور بالکل یقیناً وہ کوئی نہ کوئی تو کرنا چاہیں گے. اب اتنی پچ انہوں نے بڑھا دی ہے. اور ویسے بھی ان کا بڑی دیر سے یہ خواہش ہے اسرائیل کی، خصوصاً ایران کی جو میزائل کی قوت ہے جو لاسٹ ایئر جون میں اس جنگ میں سامنے آئی تھی، اس پہ کم از کم ضرور اٹیک کر دیا جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا دباؤ زیادہ پڑے تو ایران کی کسی رجیم کے جو نمائندہ شخصیات ہیں ان میں سے کسی کے اوپر کچھ کر دیا جائے. لیکن آل آؤٹ وار میں نہیں سمجھتا، اور اگر کریں گے تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. ایسا ہوگا کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے مڈ ٹرم الیکشن. سر اگر ایسے ایک لمحے کو ہم ازیوم کر لیں کہ لمیٹڈ معاملہ بھی ہوتا ہے، جو رسپانس ہوگا ایران کا وہ بھی پروپورشنیٹ ہوگا آپ کے خیال میں، یا وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ which the response can lead to anything then? I don't think so جی. ایران جو ہے نا پروپورشنیٹ رسپانس کرے گا. ایران اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ جا سکے، لیکن اس پوزیشن میں یقیناً ہے کہ کچھ نہ کچھ رسپانس کرے گا، بالکل کرے گا. اور امریکی مفادات جو خطے میں ہیں ان کے اوپر اب یہ بڑی ایک تھوڑی سی ٹرکی سچویشن نہیں ہے ایران کے لیے کہ ایک طرف سعودی عرب ہو یا یو اے کھل کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی فضائی حدود، اپنی حدود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف، اور پھر انہی ممالک کی سرزمین پر امریکی مفادات کو نشانہ بنانا، جس کو بہرحال ممالک کہیں گے کہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے. یہ بڑا ایک ٹرکی کیس نہیں ہو گیا ہے؟ ہاں جی، یہ اسی لیے یو اے اور سعودی عرب نے بیان بھی اسی لیے دیا کہ ایران کم از کم ہماری طرف نہ آئے. لیکن دیکھیں نا، اگر تو میزائل کہیں سے تو اڑ کے جاتا ہے نا، تو سرزمین تو استعمال بے شک نہ ہو لیکن فضائی اسپیس جو ہے وہ تو بہرحال استعمال ہو جائے گی. اس لیے اور پھر ابھی میرے خیال ہے ہما صاحبہ نے وہ تیل کی ترسیل کی بھی بات کی، وہ جو ہرمز میں جہاں انہوں نے مشقیں شروع کر دی ہیں. جی تو وہ بھی مسئلہ ہے. پھر امریکہ کا اپنا بحری بیڑا بھی تو کون سا اتنا دور ہے کہ وہ اس کی زد میں نہ آئے، وہ علاقے میں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ان کی جو یہ شو آف پاور ہے یہ الٹا ہو جائے گی، اور ایرانی گورنمنٹ تو زیادہ مطلب مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ عوام جو ہیں جب جنگ پڑتی ہے تو کسی بھی قوم کے لیے، آپ نے پاکستان کا بھی دیکھا تھا مئی 2025 میں ایک دم سے قوم متحد ہو جاتی ہے جب جارحیت ہوتی ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اتفاق اور جن مظاہرین پہ وہ انحصار کر رہے تھے ان مظاہروں کی تو جھوٹی خبریں بھی نہیں لگ رہی پچھلے کافی دنوں سے کہ یار اتنا کا مظاہرہ نہیں، یہ خبر ہی آؤٹ ہو گیا ہے ہی نہیں معاملہ. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ویسے بھی وہ اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ موساد کے ایجنٹس بیچ میں ڈالے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ جو افغان ڈیسپریٹ افغان ریفیوجیز تھے ان کو خریدا گیا اور ان کو بھی استعمال کیا گیا. تو یہ باتیں تو اب صاف ہو رہا ہے کہ امریکہ کا اس لحاظ سے گراف تھوڑا خطے میں نیچے گیا ہے. میں ذرا ٹھیک ہے میں سر چاہتا ہوں پلیز میرے ساتھ رہیے گا. یہ ایئر کموڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب، آپ تھوڑا سا میں سمجھائیے گا عام فہم الفاظ میں کہ اگر یہ بحری بیڑا جو ہے
یہ کیا استطاعت رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابراہم لنکن بحری بیڑا، وہی بحری بیڑا جس کے بارے ہما صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایران کی سڑکوں پر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب اس کی تصاویر لگی ہوئی ہیں کہ اس کو ہم کس طرح تباہ کر دیں گے یا یہ. سو یہ کیا، اور یہ بحری بیڑا اٹ سیلف کتنا ولنریبل ہے کیا؟ یعنی حوثیز اس کو کیا نشانہ بنا سکتے ہیں؟ ایران نے بھی کہا ہے کہ ہماری حدود میں آیا تو ہم اس کو ہٹ کریں گے. یہ تھوڑا سمجھائیے گا. اور یہ بھی ساتھ میں شامل کیجئے کہ اگر واقعاً یہ یو اے ای، سعودی عرب جن کے آفیشیل اسٹیٹمنٹس آ گئے ہیں، سو یہ آل دا ریزنس ٹو کامنٹ، اگر یہ اپنی فضائی حدود استعمال نہ ہونے دیں تو نہیں ہو سکتا پھر ایران پر ایک حملہ، یا ہو سکتا ہے پھر بھی؟ مجھے صرف یہ جو آپ ایئر کرافٹ کیریئر آپ پوچھ رہے ہیں، بنیادی طور پر یہ ابراہم لنکن جو ہے، ان کا نام 1989 میں یہ کمیشن ہوا تھا، اور یہ 16ویں جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے ان کے نام پر ہے. اور اس کا جو موٹو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ہے کہ شیل ناٹ پیرش، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو ڈبویا نہیں جا سکتا. امریکن کو یہ بہت مان اس لیے ہے کہ نیوکلیر ریئیکٹر پر چلتا ہے، اور نیوکلیر ریئیکٹر پر چلنے کی وجہ سے اس کی ڈیپینڈنسی نارمل فیول پر یا آؤٹ سائڈ انرجی پر نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ نیوکلیر ریئیکٹر پر ہونے کی وجہ سے یا انرجی پر ہونے کی وجہ سے 20 سے 25 سال انڈیپینڈنٹ سمندر میں رہ سکتا ہے. 20 سے 25 سال. جب یہ سمندر پہ یا کوسٹ پہ لایا جاتا ہے، وہ بیسیکلی ہیومن لمیٹیشن کی وجہ سے لایا جاتا ہے کہ انسان اتنی دیر سمندر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے روٹیشن کرنی پڑتی ہے. اس کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ٹن وزن کیری کر سکتا ہے. تقریباً 60 کلومیٹر اس کی پر آور کے حساب سے سپیڈ ہے، جو بہت زیادہ ہے نارمل ایئر کرافٹ کیریئر سے. 75 کے قریب اس پر فائٹر جہاز آ جاتے ہیں، جس میں F-18 اور الیکٹرانک وارفیئر جہاز بھی شامل ہیں. تو یہ سارا کمپوزیشن، اور یہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا بائی دی وے، یہ گلف میں بھی استعمال ہوا تھا، افغانستان میں بھی پوسٹنگ کی تھی، عراق پر صدام حسین کے ٹائم پہ بھی اس کو نکالا گیا تھا، یو ایس ایران پریویس کانفلکٹ میں بھی اس کو قریب کوسٹل کے قریب لایا جاتا ہے. اور تقریباً 5500 اس پر جو پرسنل جس کو کہتے ہیں، جو ٹیکنیشینز اور جو آپریٹرز ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں 5500 کے قریب. اب آپ کا یہ سوال کہ یہ ونریبل کتنا ہے، بدامی صاحب، یہ جو ونریبل اس لیے زیادہ ہے کہ جتنا یہ بڑا ہے، obviously یہ ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ ہے، جس کو کہتے ہیں سب سے بڑا ہے دنیا میں. 75 جہاز کوئی نہیں کیری کرتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قریب لایا جاتا ہے یا لایا جائے گا تو ایران کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج بھی ہونا چاہیے، اور ایک لوکریٹو ٹارگٹ بھی بنتا ہے ایران کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے اس کو ضروری نہیں کہ یہ ڈبو دیں اس کو سمبولیکلی اگر کوئی گن بوٹ یا میزائل یا کسی طرح ہٹ بھی ہو جائے، چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے، تو ایران بہت اس کو سیلیبریشن، اگر اس پر بھی کوئی لمیٹڈ سٹرائک ہو جائے تو اس کی سمبولک سگنیفیکینس بہت زیادہ ہوگی. ایگزیکٹلی بدامی صاحب، وہ اس وجہ سے کہ آپ دیکھیے پچھلا ریکال کرتے ہیں، جون میں جب کانفلکٹ ہوا تھا ایران، اسرائیل، امریکہ کے درمیان، تو جو اسرائیل ہٹ ہوا تھا وہ سمبولیکلی بے شک 5 راتیں لوگ جاگتے رہے، 10-12 دن تک رہے، لیکن متھ ایران کی نہیں ٹوٹی تھی، متھ اسرائیل کی ٹوٹی تھی کہ پینیٹریٹیبل نہیں ہے اسرائیل. کہ وہ آئرن ڈوم اور فلاں اور فلاں اور کیا ہم اتنے سالوں جی. تو جب وہ پینیٹریٹ ہو گیا تو جو مت تھی، جو بھرم تھا، وہ اسرائیل کا، جو حالانکہ ایران کا بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا، کوئی ملٹری کا، جیسے امبیسڈر اعزاز بھی کہہ رہے تھے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جو چھوٹا ملک ہوتا ہے اگر وہ تھوڑا بھی نقصان پہنچا لے تو اس کے لیے بہت بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے، کیونکہ کمپیٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور ایک آخری بات اس کے اوپر بڑی ضروری ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ نے پچھلے 3-4-5 دہائیوں میں جتنے حملے کیے ہیں، ویتنام کے بعد سے لے کر 1975 جب سے سیز فائر ہوئی ہے، ان دہائیوں میں اس نے نیٹو کے انڈر امبریلا کیے ہیں، جس میں سے 40 ملک نیٹو کا نام لے کر افغانستان پر حملہ آور ہوتے تھے، عراق پر ہوتے تھے. پہلی دفعہ یہ امریکہ آلموسٹ انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا ایگل کلا کے نام سے، جو 50 امریکن ریفیوجیز کو ریسکیو کرنا تھا 1980 میں. یہ اپریل 24-25 کی بات ہے، 1980 کی. اور 1980 میں وہ آپریشن فلاپ ہوا تھا. اس کے اندر 8 صرف ایئرمین مارے گئے تھے، جو 5 ایئر فورس کے تھے اور 3 مرین کے تھے، اور ایک بھی ریسکیو نہیں کر سکے تھے اپنے جو ہاسٹیج تھے. اور واپسی پر اتنا پینک مچا تھا کیونکہ ڈسٹ سٹارم آ گیا تھا، ایک ہیلی کاپٹر C-130 سے ٹکرا گیا. کہتے ہیں کہ کارٹر جنگ اس آپریشن کے فلاپ ہونے کی وجہ سے ہارا تھا. تو یہ ہسٹری سے میں، کیونکہ اٹریشن شائع ہے امریکہ، خود انڈیپینڈنٹ جب امریکہ جاتا ہے تو امریکن لوگ یا پبلک بہت شائع ہوتی ہے کہ ہمارے انڈیویجول نہیں ہونے. جب وہ گروپ میں نقصان ہوتا ہے تو شاید امریکن لوگ آرام سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. اور اب اس کو ذرا ہم ایسا اب آگے بڑھا کے پھر سمیٹتے ہیں. تو ہما صاحب اب یہ تو کلیئر ہے نا کہ بڑے صاحب جو ہیں ٹرمپ صاحب، وہ اس سے تو ہچکچائی کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ لگتا ایسا ہے کہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہے، تو بھائی لگتا کیا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار ہم اس آدمی کو لے کر آئے، منشیات بیچتا تھا ہمارے ملک میں، اس کو اور اس کی بیوی کو لے آئے ہم، اب اس کا تیل میں سنبھالوں گا. میک ایران گریٹ اگین. آج بھائی صاحب کو جو ہے وہ میک عراق گریٹ اگین کا بھی بھوت سوار ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نوری المالکی کو تم لوگ کدھر لا رہے ہو، تو اچھا آدمی نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، پھر یہ کرو گے تو پھر سو اب یہ یعنی یہ آل آف اے سڈن، یا چلیں گریجولی
the world has become a very unpredictable place. کہ ریزن نہیں کہ دنیا کا جو سب سے بااثر آدمی ہے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا وہ کبھی بھی کچھ بھی وہ کہتا ہے اس کو بیڈ روم سے اٹھا کے لے آؤ اور تم ایسا کرو کہ یار نوری اور مالکی کو نہیں بناؤ اور ایران والوں تم ایسا کرو کہ یار ٹیک اوور کرو نا اور نام نوٹ کر کے رکھو تمہارے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. یہ تو مطلب عجیب ہی نہیں ہو گیا معاملہ سارا؟ عجیب تو ہو گیا کیونکہ ہم جس ڈس آرڈر کی بات کرتے تھے نا وہ ڈس آرڈر اب کمپلیٹ ہے. اور میں ابھی ڈاووس سے واپس آئی ہوں تو آپ کو پتا ہے جو کینیڈین پرائم منسٹر تھے ان کی اسپیچ کا بہت شور تھا تو اس میں انہوں نے ایک بالکل عام فہم بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے ڈس آرڈر کمپلیٹ ہے, یہ والا 40 سالہ آرڈر ختم ہو گیا ہے, دفن ہو گیا ہے اور اب ہمیں نئے آرڈر کی طرف بڑھنا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچرز بن رہے. فار ایگزامپل سعودی عرب نے مونیٹائز کر دیا اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکچر. امریکہ کی امبریلا اپنی جگہ لیکن پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ بھی ایک کولیبریشن ہے. اب یہ کولیبریشن پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے اور یہ اس آرڈر کی ڈیفائننگ سمجھیے کیریکٹرسٹک ہے. اگر ایران پہ امریکہ حملہ کرتا ہے, ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت بڑی گڈ ریلیشن شپ میں لیکن ہم سعودی عرب کے سمجھیے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کا حصہ ہے تو ہمارا فٹ ورک کیا ہوگا. اور پھر اگر یہ سمجھنا کہ اس پوری ایکویژن میں رشیا اور چائنا کو کوئی کردار ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی خام خیالی ہے. کیونکہ جو پچھلے آپ لوگ سپورٹ کر رہے تھے امریکہ سے اور آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کو وہاں پہ ریسٹور کرنے کی کوشش کی تھی, اس کو کس کے جیمرز نے ختم کیا تھا؟ اور کیا ایران کو رشیا سے کوائٹ سپورٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیا ایران کو چائنا سے کوائٹ سپورٹ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر یہ صورتحال بدلتی ہے تو اس پہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے پورا اکنامک سٹیکس ہیں. صحیح ہے. اور وہ اکنامک سٹیکس اتنی جگہ ہیں. اور اگر یہ بات اتنی آسان ہوتی جتنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں تو اس وقت اسرائیل میں لوگ اپنے گھروں میں پانی اور کھانا جمع کر رہے ہیں. اتنی انسیکیورٹی ہے اور یہ پچھلی دفعہ بھی کر رہے تھے. اور آپ سے ایک آخری بات, تو جتنا ہم یہ سمپل سمجھ رہے ہیں وہ اتنا ہے نہیں. اور یہ صحیح اور یہ آپ بتائیے غزہ کا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ چونکہ اب وہ نیتن یاہو نے بھی وہ واضح کہا ہے کہ نہیں بھائی یہ ری ہیبلیٹیشن وہ یہ سارا چکر ہوگا بعد میں, پہلے حماس ڈسارم ہوگا پہلے. اور دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ جو غزہ بورڈ ہے نا وہ اٹس اے نان سٹارٹر, بالکل اسی طرح جس طرح کے سیز فائر نان سٹارٹر تھا. آج تک تو سیز فائر ہی نہیں ہوا. جب تک سیز فائر نہیں ہوگا آپ اس فورس کو ڈسارم کیسے کریں گے؟ اور پھر میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ حماس گروپ کا نام نہیں ہے, حماس مائنڈ سیٹ اور آئیڈیالوجی کا نام. اور جب تک ہم ان باتوں کو فیکٹر ان نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم ایک بڑی خطرناک دنیا میں رہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی غزہ ابھی آپ کے خیال میں ہما صاحبہ ابھی امن سے بہت دور ہے؟ انفارچونیٹلی امن سے تو جی ہم بالکل بہت دور ہیں. اگر ہم سم فارم ہم ایج آف وار پر ہیں. امن تو ہم ہمیشہ سے ایبسنس آف وار میں جیتے تھے لیکن اس وقت ہم ایج آف وار پہ جیتے ہیں. کیونکہ روز یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایران پہ اٹیک ہوگا. پچھلے ہفتے یہ سوال تھا کہ ہفتہ اتوار کو اٹیک ہو جائے گا. پھر بہت لوگوں کے کہنے پہ کہا گیا کہ وہ روکا. ٹرمپ نے کہا میں کسی کہنے پہ نہیں رکا, میں اپنی وجہ سے رکا ہوں. بہت لوگوں نے کہا یہ اسٹریٹجک پوز تھا, وہ دوبارہ اٹیک کریں گے. 10 دن ہم پھر میں اور آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ آیا اٹیک ہوگا یا نہیں. بات اہم یہ نہیں ہے کہ اٹیک ہوگا یا نہیں, بات اہم یہ ہے کہ اٹیک اگر ہو گیا تو اس کے بعد جو بیٹل لائنز ڈرا ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے دنیا کہاں جائے گی. صحیح. اعجاز صاحب آپ بتائیے گا غزہ کا آپ کو کیا لگتا ہے اگلے کچھ ماہ میں کیا نقشہ پیش کرے گا؟ یہ کہنا تو بالکل ممکن نہیں کہ بھئی ایگزیکٹ کیا صورتحال ہوگی, لیکن امن نہیں ہوگا. جو بھی کیوس ہوگا وہ بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امن کا جو شاہراہ یہ نہیں لے رہے اور لینی چاہیے وہ تھی 2 ریاستی حل, جس پہ اسرائیل جو ہے وہ آ نہیں رہا. اگر آپ فلسطین کی کوئی ریاست ہی نہیں بنانے دیں گے تو یہ کیسے اس علاقے میں امن آ سکتا ہے؟ 2 ملین غزہ میں رہتے ہیں, 3 ملین ویسٹ بینک میں رہتے ہیں اور پتہ نہیں 4, 5, 6 ملین جارڈن میں رہتے ہیں, کچھ ساؤتھ لیبنن میں بھی ہیں پیلسٹینینز. یہ آپ علاقے کو ایجیٹیشنل شکل میں رکھیں گے.
جو بورڈ آف پیس ہے وہ اتنا ہی ٹرانزیکشنل ہے جتنے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہیں، کیونکہ وہ ان کی شخصیت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور پاکستان اور جو دنیا کے ممالک شامل اس لیے ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کے اپنے خلاف یعنی ہم لوگ ٹارگٹ نہ بنے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بہانے کو تھوڑا بہت سلسلہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ کسی صورت میں بھی پاکستانی یا شاید عرب کے دوسرے ممالک بھی وہ حماس سے لڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیں گے۔ صحیح ہے۔ اور پاکستان نے تو بڑا واضح کر دیا کہ اسٹیبلائزیشن فورس میں ہم نہیں شامل ہوں گے، ایسی فورس جو حماس سے لڑتی ہوئی پائی جائے، یا ایون اسرائیلی ڈیفنس فورسز سے، جنہوں نے بائی دی وے ابھی تک آدھا غزہ قابو کیا ہوا ہے، آدھا۔ جی تو اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اسرائیل کا ہی ساتھ دیں گے نا۔ یہ تو حقیقت یہ ہے، جو ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسرائیل اس علاقے کا بالادست ہیجمون بن گیا، اور اس کی طرف جو مزاحمت تھی وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایران ایک واحد مزاحمت ہے جس پہ اس کی توجہ ہے کہ وہ کسی طرح اس کو کمزور کر دیا جائے اور سارے عرب ممالک پھر جو ہے ابراہم ریکارڈ میں آ جائے۔ صحیح ہے۔ لیکن ان کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ اگر وہ وہاں پہ فلسطینیوں کا کیا کریں، صومالی لینڈ میں لے کے جائے، عرب دنیا میں لے کے جائے، یہ سب حل نہیں ہوں گے۔ ایک ہی حل ہوگا کہ ان کی وہاں ایک ریاست بنائی جائے، ان کو اپنے طریقے سے چلنے دیا جائے، اور اسرائیل کو ایز ہیجمون ایکسپٹ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اسرائیل کو اگر جیسے جیسے اسرائیل ہیجمون بنتا جا رہا ہے تیسے تیسے سارے عرب ملکوں کو پتہ چل گیا کہ ایران ان کا اصل دشمن نہیں ہے۔ وہ اتنے سال غلط جگہ گھومتے رہے ہیں، اور اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ ریپروشمہ کر رہے ہیں سارے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو زیادہ خطرناک ہیجمون یہاں علاقے میں۔ ہم ہمیشہ ایک بات سنتے بھی تھے کہ دیکھو جب دشمن مارتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا فرقہ اور کس کا فلاں کیا ہے۔ اب تو نیتنیاہو نے ٹویٹ پہ ایک ہی ٹویٹ میں لکھا بھی ہے نا کہ یہ جو سنی الائنس ہے فلاں 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 اس کو بھی ختم کرنا ہے، یہ جو شیعہ الائنس ہے فلاں فلاں انعام لینے کے۔ تو یعنی بالکل کلیئر ہے کہ بھائی جو آپ نے کہا کہ یہ ایک ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بالادستی ہے، توسیع پسندانہ ہے، الگ ارادے ہیں، اور چلو اس کی ریلائزیشن نظر آئے۔ اب ٹورڈز دی اینڈ خالد صاحب اگر آپ بتا سکیں، ظاہر آپ کا میزائل اور یہ ساری چیزیں آپ کی ایکسپرٹیز سر، اور ایران کا میزائل پروگرام بہت زیادہ زیر بحث بھی آتا ہے، یہ میزائل پروگرام یہ استطاعت رکھتا ہے کہ یہ جو ابراہم لنکن جو بحری بیڑا جس کی آپ نے پوری ڈیٹیلز بتائیں، اس پر ایک لمیٹڈ ہی صحیح یا کسی حد تک اس پہ اسٹرائک کر سکے اور اس کو ایک اتنا نقصان کم از کم پہنچا سکے کہ جس سے امریکہ ہزیمت کا شکار ہو؟ بدامی صاحب دیکھیے، نارملی تو یہ ظاہر ہے دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، تو اس کا ڈیفنس جو ہے یا ایئر ڈیفنس بھی ہے اس کا بہت مضبوط ہے۔ نہ صرف اس پہ بہت اسٹرانگ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک سسٹم ہے بلکہ بہت بڑا جیمنگ کیپیبلٹیز ہے اس کے اوپر لگی ہوئی، یہ نہیں آنے والے میزائل کو ڈیفلیکٹ کر لیتا ہے، مس گائیڈ کر سکتا ہے، بہت زیادہ وہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایران کی کیا کیپیبلٹی ہے۔ یہ تو میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ جب جون پچھلے جو ہوا ہے اس واقعے کے بعد ایران کی حکومت نے اپنے ڈیفنس پر، خاص طور پر میزائل سسٹم پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہی ایک ون آف دا ریزن ہے جس کو کنٹریبیوٹ کیا، جس نے ایرانیوں کی جو اقتصادی حالت جو بری ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مظاہرے ہوئے تھے، وہ ایک کنٹریبیوشن اس ملٹری ایکسپینشن کی بھی تھی جو ایرانی حکومت کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگلے کسی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ سپینڈنگ کریں اور میزائلز خریدیں اور آرسنل جو ڈپلیٹ ہوا ہے اس کو ریپلینش کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو اپرنٹلی جو نون کیپیبلٹی ایران کی کو اتنا ڈیمیج کر سکیں گے، کیونکہ جو ابراہم لنکن اٹ سیلف ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، نمبر ون۔ لیکن دیکھنا یہ پڑے گا بنیادی طور پر جب آپ بات کر رہے تھے کہ ریزالو کیا ہے اور کتنے زیادہ سرپرائز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ابراہم لنکن کو ہی ٹارگٹ کیا جائے، اگر امریکن اٹریشنز کہیں اور بھی ہوئیں، ایک چیز سب نوٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ دیکھیے دنیا بھر میں امریکہ کے 702 فٹ پرنٹس، سیٹلائٹس اور ایئر بیسز ہیں پوری دنیا میں۔ 702 میں سے بہت زیادہ مڈل ایسٹ، رشیا کی صرف 5 ہے فٹ پرنٹس یا بیسز آؤٹ سائڈ، اور چائنا کا صرف جبوتی میں 1 ہے۔ تو میں صرف آپ کو اس ڈیٹا سے بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا امریکہ اوفینس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے، اتنی ہی اس کی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، کیونکہ اس کے فٹ پرنٹ جہاں جہاں ہوں گے وہ ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہو جائیں گے ایران کے لیے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو چاہے نیبرنگ قطر میں ہو، جیسے پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ تو آئی تھنک دیکھنا یہ پڑے گا کہ ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے ایران کی، اور کس کس ٹارگٹ کو کس پرائرٹی سے اور کتنی لیتھیلٹی سیٹ کرے گا، وہ ٹائم بتائے گا۔ تھینک یو ویری